آج ہم آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ یہ جو پیکا کا آپ سن رہے ہیں کہ بڑا شور پڑا ہوا جی پاکستان کے اندر، اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کو وہ پریشان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کی آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیکا لا جو ہے، یہ قانون ہے، یہ کون لایا تھا اور اس کو لانے والے اصل میں کون تھے۔ وہ تھی پاکستان مسلم لیگ، یہ نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو کوئی درد ہو تکلیف ہو تو اسے برداشت کرنا پڑے گی۔ اور وہ جو ایک خاتون ہے، میں تو ان کو بڑے احترام سے کہوں گا، انوشا رحمان صاحبہ، وہ بڑی پیش تھیں اس کام میں، اور انہوں نے اس کو لانے میں بڑی اپنا کردار ادا کیا تھا، وہ لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ یہ واقعہ ہے 2016 کا، ٹھیک ہے، 15 یا 16 میں وہ لے آئے تھے۔ اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں کسی اگلے ولاگ میں کہ اس کا جو سب سے پہلے شکار ہوئے تھے وہ کون تھے، اور وہ بھی کرسچن لوگ تھے، اور وہ اس میں شامل تھے، یعنی کرسچنوں کا نام بھی بڑا صفحے اول میں تھا جرنلسٹوں کا، اور وہ جو کام کرتے وہ، تو یہ آپ اندازہ کریں، یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کسی میں نہیں بلکہ بڑی ویری سون کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون عظیم لوگ تھے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی اپنی خدمات انجام دی، اسی طرح ان کا یہ جو ایک ایکٹ تھا، جو کردار تھا اس پیکا لا کے خلاف، جو اور پھر جو اس کی پکڑ میں جن کو بہت کچھ سہنا پڑا اور آج تک وہ سہ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ بات ہو رہی نا پیکا لا کی، جی وہ جی فلاں کو جی وہ محسن بیگ صاحب آ گئے، اور پھر جو ابھی جو انہوں نے لسٹ جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور آج میں آپ کو بہت ہی بڑے پاکستان کے ایک بیوروکریٹ جن کا تعلق بھی کرسچن کمیونٹی سے، اور جنہوں نے پاکستان کے ایک ڈرامہ میں، جنہوں نے ایک صحافت میں، اور ایک ایز اے فلم پروڈیوسر، ایک ایکٹر اور ایک ڈائریکٹر، جنہوں نے اپنا بہت عظیم کردار ادا کیا، اور آج تک دنیا کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی اصلی جو تصویر ہے وہ دکھانے کے لیے بھی سرگردہ ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، لیبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے DGA BKK 2020، اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے پاس اگر ٹائم ہو، آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو، تو اس پہ کامنٹس ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا گزشتہ دنوں، جس دن سے یہ جناب پاکستان کے وزیر اعظم کے کپتان صاحب کے جو بڑے قریبی ساتھی محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے گھر پہ جا کے یہ پیکا کے تحت پرانے قانون، ابھی تو وہ نئی انہوں نے آرڈیننس بھی جاری کر دیا، اب اس پہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں، ابھی میں اس کے نتیجے سے، اس کے رزلٹ سے، اس کے خوف سے ماورا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی پھر آگے سے وہ جو کچھ کیا، اب وہ پلاننگ کیا تھی، کیا ہے، وہ تو میں نہیں جانتا۔ جو میرے پاس معلومات ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کچھ اور ہے، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں، ابھی انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے جو کہ نیب اور پیکا والوں نے کی ہے مل کے، جو کہ FIA یعنی پیکا سے مراد جو کہ سائبر کرائم والے جو ہیں، ان کا یہ ایک نئی کارستانی آئی ہے، اور وہ کن لوگوں کو ابھی مزید وہ رگڑا دینے کے چکر میں ہے، ان کو اٹھانے کے چکر میں ہے، پریشان کرنے کے چکر میں ہے، ایسے صحافیوں کو جو حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ سمجھ نہیں ہے کہ تنقید کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ افسوس ہے ہر حکومت کے لیے، جو پارٹی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سارے صحافی ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو حامد میر بہت اچھا لگتا ہے، ان کو عامر میر بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو مطیع اللہ جان بھی اچھا لگتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، انہیں اسد طور بھی اچھا لگتا ہے، اور انہیں رضوان صاحب ہیں، وہ میری ایج کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم ایک ہی، وہ بھی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، وہ ایک ہی، تو پھر وہ عمران شفقت صاحب ہیں، اور سمرو صاحب، میں ان کو امداد سمرو صاحب، کمال کی ان کی خدا نے ان کو شکل بھی دی ہے، اور ان کو سندھی مانو ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے جی، ایک سندھی مانو بیٹھا ہوا ہے لاہور میں آ کر اور ایک یوٹیوب چینل کے اوپر چلا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے علاوہ مجھے کوئی
وہ جو ہیں وہ باقی تو اور معاملہ تھا جو ڈان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ویسے بھی ڈاؤن ہے نا، معافی سے چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں جناب ابصار عالم صاحب کا بھی نام شامل ہے اور احمد نورانی صاحب کا بھی نام شامل ہے، جنہوں نے ایک لسٹ، ابھی جو لسٹ ہم تک تو نہیں پہنچی، پتہ نہیں کب وہ پبلش کرتے ہیں، لیکن یہ مبینہ طور پر یہ ناموں کی آنے کی امید ہے۔ اور انہوں نے سب سے آخر میں پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام جناب عاشر عظیم ہے، ان کا نام بھی لکھ لیا کہ جی یہ بھی ان کی ہٹ لسٹ میں ہے۔ تو یار مجھے افسوس ہے یار، ایک شخص جس نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے، اس نے سرو کیا ہے، اور آپ نے اس کو اتنا تنگ کیا ہے۔ نیب والو آپ سمجھ آ رہی چیئرمین صاحب، آپ کو جو چمی چیئرمین صاحب ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور نیب نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کو اتنا ڈسہارٹ کیا ہے۔ وہ جو مرضیہ وہ بھی یوٹیوبر ہو چکے ہیں، وہ ایک فلم کے مالک تھے، ایک پروڈیوسر تھے، ایکٹر تھے، ڈائریکٹر تھے، اور وہ دھواں جو پی ٹی وی کو جس نے سارے راستے دکھائے تھے کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ لکھا کیسے جاتا ہے، ڈرامہ ہوتا کیا ہے، اس کو جس طرح تم لوگوں نے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے صرف وہ کرپشن اور وہ کریکٹر پیش کیے کہ یار یہ کریکٹر ہیں جو پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، وہ کریکٹر، ان کی وہ بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جناب چیئرمین صاحب نیب، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا نے انہیں بڑی طاقت دی ہوئی ہے، بڑی عقل فہم دی ہوئی ہے، اور آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ابھی آپ ان کے لیے بہت بچے ہیں، وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں آج آپ کو چند ایک ان کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، ان کے جو ٹویٹ ہیں جو ان کو بہت دکھتے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ان کے جو کہ میرے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ٹویٹ کو فالو بھی کرتے ہیں اور ٹویٹر پہ ہم ہوتے ہیں، تو یہ سمجھیں تو انہوں نے کیا کہا ہے، ان کو کیوں تکلیف ہوئی ہے اتنی بڑی ان کے خلاف۔ دیکھیں ان کے لکھنے کا جو انداز ہے، ان کی جو گفتگو کا انداز ہے، یار وہ بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں جو خدا نے ان کو دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت کلیئر ہے، اور ان کی اتنی صلاح خدا نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ لفظ ان کے آگے ناچتے ہیں، صرف اردو زبان میں ہی نہیں، پشتو میں بھی، بلوچی میں بھی، اور انگلش میں بھی، یہ بات آپ سمجھیں۔ تو انہوں نے کچھ کیا کیا ٹویٹ، ان کے اپنے ٹویٹر پہ آیا، تو وہ ذرا حکومت کو، لوگوں کو، ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ برداشت کرنے پڑیں گے، وہ سچ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر میرے کسی ٹویٹ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میرے جواب کا پتہ ہی ہوگا، اور یہ جو اتنے بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے نا، یہ فیبرری کی ہیں، چند دن پہلے کی ہیں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور نیچے انہوں نے وہ یہ سوالیہ نشان کیا ہے، اور انہوں نے پنجابی میں لکھ دیا ہے وڑو، اور نیچے انہوں نے سرخ مرچ ایک بنا دی، ٹھیک ہے، کافی نا آپ کے لیے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، اگر چھوٹی امی، یہ ایک ان کا پھر نیا ٹویٹ شروع ہوتا ہے، اگر چھوٹی امی کی غرداری کے باعث بڑی امی کو ایکسٹینشن دینی پڑی تو بڑی امی کو حلالہ کرنا ہوگا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، حلالہ کی تشریح آج میں نہیں کرنا چاہتا، افسوس ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ وہ پھر آگے ان کا ایک ٹویٹ اور ہے کہ پتہ نہیں یوتھیوں کو کیوں تکلیف ہوئی ہے، میں نے کب کہا کہ بڑی امی لندن والی ہیں، رائٹ، اب آرام ہے نا آپ کو۔ اور پھر وہ میں ایک اور بس ان کو آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ٹویٹ کیا بامانی ہیں اور کتنے معنی خیز ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ لفظوں کا کتنا بڑا ایک گرو ہے، لفظ اس کے آگے ناچتے ہیں ٹھمریاں بن کر، کمریوں کی مانند ناچتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ٹھہر جائیں، عنقریب کھوتا اور اس کے ابو فارغ ہونے والے ہیں، اور جو انہوں نے سب سے کمال کا ایک مختصر ترین، جیسے کتیل شفائی صاحب نے کہا تھا نا کہ پیسے اور کیسے، اسی طرح عاشر عظیم صاحب نے، گل صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی سنا ہے پھر بھاگ گئی ہے، سنا ہے پھر بھاگ گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے لبرٹی کارنر میں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو DGA BKK 2020 کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس مجھے دیں۔
گالیاں نکالیں، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے آپ کو بات سچ بتانا۔ یوتھ یہ ہو، پی ایم این جو این پاکستان مسلم لیگ این ہو، کاف ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی مرضی جو کہیں، لیکن انوشا رحمان صاحبہ آپ نظر نہیں آتی، آپ میرے خدا نے چاہا نظر آئیں گی بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا صحافیوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے کہ اب ہائی کورٹ کو، لاہور کو، اسلام آباد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ بہت ہی، اور یہ بھی یاد رکھیں، میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو قانون، پیکا قانون اگر آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، پہلے 2 سال یا 3 سال کی سزا تھی، اب آپ نے 5 سال کر دیا ہے۔ فروغ نسیم صاحب آپ بھی یاد رکھیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لبرٹی کارنر میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پرویز روشن ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ، اور آپ کو ہر انفارمیشن جو نہیں آئے گی آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔